والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگا دیتے ہیں، بہتان لگا دیتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر نہیں وہ لاتے 4 گواہوں کو، فاجلدوہم 80 جلدہ، پس تم ان کو کوڑے لگاؤ 80 کوڑے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہ تم قبول کرو ان کے لیے گواہی کو کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور کی آج کے درس کے لیے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت نمبر 4 ہے اور ایک آیت نمبر 5 ہے۔ تو ان 2 آیات کے متعلق آج کے اس درس میں انشاءاللہ بات عرض کی جائے گی۔ ان دونوں آیات کے اندر جو اصل مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ہے حد قذف۔ حد قذف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر تہمت لگانے پر جو حد ہے اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ تو ان 2 آیتوں کے اندر حد قذف کا بیان ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت کسی مرد پر یا کسی عورت پر
اگر تہمت لگا دیتے ہیں تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے، اور اس کی قباحت بھی ان آیات میں واضح کی گئی ہے۔ علماء نے، مفسرین نے جو یہاں پر بات پہلے تو یہ سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا نا، اور وہ لوگ جو تہمت لگا دیتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ذرا جملے پہ تھوڑا سا غور کرنا، یعنی یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ لوگ جو تہمت لگا دیتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے، تو یہاں پر ایک بات فوری طور پر جو سمجھ آ رہی ہے وہ ایسے معلوم ہو رہا ہے جملے سے، فقرے سے، کہ تہمت لگانے والے مرد ہیں اور جن پر تہمت لگائی گئی ہے وہ عورتیں ہیں، کہ اگر مرد عورتوں پر تہمت لگا دیں اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو پھر وہ سزا ہوگی جو آگے بیان ہوئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، معاملہ اس طرح نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ تہمت لگانے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تہمت لگانے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یعنی اگر مرد تہمت لگا دے کسی عورت پر تو بھی سزا وہی ہے 80 کوڑے، اور اگر کوئی عورت تہمت لگا دے کسی عورت پر یا مرد پر تو بھی سزا وہی ہے، یعنی تہمت لگانے والا مرد ہو یا تہمت لگانے والی عورت ہو۔ اس کے بعد جس پر تہمت لگائی گئی ہے لازمی نہیں کہ اگر عورت پہ تہمت لگائی جائے گی تو 80 کوڑے لگیں گے، اگر کسی مرد پر بھی تہمت لگائی جائے پاک دامن مرد پر تو مرد پر تہمت لگانے کی بھی سزا وہی ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ یعنی جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے وہ اگر مرد ہے تو بھی سزا 80 کوڑے، اگر وہ عورت ہے تو بھی سزا 80 کوڑے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے المحصنات عورتوں کا تذکرہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تہمت کی جو قباحت وہ عورتوں کے لیے سامنے آتی ہے، مرد کے لیے اتنی قباحت نہیں ہوتی۔ عورت اگر اس کے اوپر تہمت لگے معاشرے میں اسے بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ مرد کے لیے اس قدر بدنامی نہیں ہوتی جتنی بدنامی عورت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے المحصنات کہا ہے، والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ پاک دامن مردوں پر تہمت لگانے کی بھی سزا ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تہمت ہے وہ کسی شادی شدہ پر لگائی جائے تو تب یہ سزا ہے، حالانکہ یہ بات بھی نہیں۔ وہ تہمت کسی کنواری لڑکی پر لگا دی جائے یا شادی شدہ پر لگا دی جائے، کسی بیوہ پر لگا دی جائے یا مطلقہ پر لگا دی جائے، کسی بھی عورت پر وہ تہمت لگا دی جائے، اسی طرح
کسی کموارے لڑکے پر تہمت لگا دی جائے یا شادی شدہ لڑکے پر تہمت لگا دی جائے یا اسی طرح وہ مرد کی کوئی بھی کیفیت ہے تو گویا کہ ہر قسم کی عورت اور ہر قسم کا مرد جس کے اوپر بھی تہمت لگے گی سزا وہی 80 کوڑے، سزا 80 کوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں، فرمایا ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، طیبہ و طاہرہ، فقیہہ و زکیہ، ناموس مصطفیٰ، مادر ملت، ام المؤمنین، ان کے اوپر جو تہمت لگانے والے تھے وہ کون تھے؟ جو ان کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ تھا، جو ان کا سب سے بڑا پلانر تھا، وہ بے ایمان عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، اور وہ چھپ کر یہ سارا سلسلہ کر رہا تھا، اندر کھاتے وہ یہ ساری گیم چلا رہا تھا۔ لیکن جو منظر عام پر آئے وہ 3 افراد تھے، ایک سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول ہیں، اور یہ مخلص مسلمان تھے اور اچھے مسلمان تھے، ان کے ایمان اور اسلام پر کوئی ناپاک دبا نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن ابی جیسے بے ایمان کی باتوں میں یہ آ گئے اور ان کی باتوں میں آ کر ان کی بولی بولنے لگے۔ اور اسی طرح دوسرے ایک صحابی، وہ بدری صحابی ہیں، سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، اور یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کے خالہ کے بیٹے ہیں، مہاجر ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست تھے بہت زیادہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر باقاعدہ راشن اور خرچہ بھیجا کرتے تھے اور ان کے گھر کو چلا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، سیدنا مصطح بن اساسہ، لیکن یہ بھی مخلص صحابی ہونے کے باوجود یہ عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گئے۔ حسان بن ثابت بھی اور مصطح بن اساسہ بھی، اور تیسری وہ تھی سیدہ حمنہ بنت جحش۔ یہ حمنہ بنت جحش کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے نا جن کا نام زینب بنت جحش ہے، اور یہ زینب بنت جحش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو سیدہ امیمہ ان کی بیٹی ہیں، اور یہ عبداللہ بن جحش کی بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ تو اس وقت انہوں نے ذرا تھوڑا سا نا اس بات پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ہماری بہن یہ زینب ایک آزاد قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک خاندان قریش اور بنو ہاشم، اور ہماری بیٹی کا نکاح، ہماری بہن کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ ذرا انہیں اس بات پہ تأمل اور تردد پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ آیت اتار دی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن مرد یا مومن عورت کو پھر اختیار ہی نہیں رہتا کہ اس کے بعد وہ اپنی مرضی کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے
کہ زینب کا نکاح زید کے ساتھ کرنا ہے، تو بس اب تمہیں اس پر کوئی آگے سے لیت و لعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ شادی ہو گئی لیکن وہ شادی آگے نہ چل سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید نے طلاق دے دی اپنی بیوی سیدہ زینب کو۔ جب انہوں نے طلاق دیا، وہ منہ بولے بیٹے تھے اور وہ آپ کے بیٹے کے طور پر معروف تھے، تو ان کی جو بیوی تھی وہ اللہ کے رسول کی بہو سمجھی جاتی تھی، یعنی وہ زینب بنت جہش۔ یہ ایک عام معاشرتی تاثر تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زید جب طلاق دے دے گا نا تو پھر ہم آپ کی شادی زینب کے ساتھ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہچکچا رہے تھے۔ تو یہ جو زینب ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جن کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح پھر ہوا زید رضی اللہ عنہ سے طلاق کے بعد، تو ان کی یہ سگی بہن تھی حمنہ بنت جہش، تو یہ بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئی اور انہوں نے بھی وہی بات کہہ دی جو جناب حسان نے کہی تھی یا جو جناب مصطح نے کہی تھی رضی اللہ عنہما۔ تو پھر جب وہ اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری جو آگے جا کر آیتیں آئیں گی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے۔ سیدنا حسان کو بھی 80 کوڑے لگے، سیدنا مصطح کو بھی 80 کوڑے لگے، اور سیدہ حمنہ کو بھی 80 کوڑے لگے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذرا توجہ سے، کہ تہمت لگانے والا مرد ہوگا اس کو بھی 80 کوڑے لگیں گے، وہی سزا ملے گی، اور تہمت لگانے والی عورت ہوگی تو اس کو بھی سزا 80 کوڑے لگیں گے۔ اور اسی طرح اگر تہمت لگائی جس پر جا رہی ہے، اگر وہ مرد ہے تب بھی 80 کوڑے، وہ عورت ہے تب بھی 80 کوڑے، وہ کمواری ہے تب بھی 80 کوڑے، وہ شادی شدہ ہے تب بھی 80 کوڑے۔ یعنی اسلام نے یہ ایک قانون جاری کر دیا کہ تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے، تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور بات اللہ نے بیان کی یہاں، فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد 4 گواہ نہیں پیش کرتے، پاک دامن عورتوں پر تہمت، تو المحصنات۔ میرے بھائیوں، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے کئی معانی ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے کئی معانی، یعنی یہ ایک عربی زبان کی وسعت ہے، اس کے اندر کشادگی ہے، فراخی ہے، کہ آپ دیکھیں لفظ ہے ضربہ، اس کا ایک معنی ہوتا ہے مارنا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی جو ہے یہ اس پتھر پر مارے۔ جب پتھر پہ وہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے وہاں سے جاری ہو گئے۔ تو ضربہ کا ایک معنی ہو گیا کیا؟ مارنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، یہ زمین پر چلنا، اس کو بھی ضربہ کہتے ہیں۔ فرمایا اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین پر چلو پھرو اور نماز کا وقت ہو جائے، تم مسافر ہو تو نماز کو قصر کر کے پڑھ لو، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں بیان کیا، سمجھے نا؟ تو ضربہ کا ایک معنی کیا ہو گیا؟
مارنا، دوسرا معنی چلنا، ایک اس کا تیسرا معنی ہے وہ ہے بیان کرنا، اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، تو گویا کہ لفظ دیکھ لیں وہی ہے ضاد را با، لیکن اس کے معانی آپ نے ابھی سن لیے، مارنا، چلنا، بیان کرنا۔ اسی طرح یہ ایک لفظ ہے وہ ہے المحصنات، اس کے عربی زبان میں بلکہ قرآن میں 3 معانی اللہ نے بیان کیے ہیں، 3 معانی۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے شادی شدہ، ایک اس کا معنی کیا ہے؟ شادی شدہ۔ اللہ اکبر۔ 5واں پارہ اور 5ویں پارے کا سب سے پہلا لفظ وہ کیا ہے؟ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ فرمایا اور تمہارے لیے وہ شادی شدہ عورتیں حرام ہیں کہ جن کے شوہر موجود ہیں، تو وہ شادی شدہ عورت اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جس طرح اللہ نے پیچھے وہ سارے رشتے بیان کیے کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ، اور پھر یہی 7 رشتے رضاعت میں، اور پھر آگے فرمایا سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور پھر آگے ساس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور وہ لڑکی جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہے اور وہ پچھلی یعنی وہ کوئی بیوی وہ پچھلے خامد سے لڑکی لے کر آئی ہے، فرمایا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا بھی حرام ہے۔ یہ سارے حرام رشتے بتائے، اور اللہ نے پھر ایک حرام رشتہ یہ بھی بیان کیا کہ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، جو شوہر والی ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی کا خامد فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو پھر تم عدت کے بعد اس سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن جب تک اس کا خامد، اس کا شوہر موجود ہے اور وہ کسی شوہر کی زوجیت میں زندگی گزار رہی ہے، اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ پھر بات سمجھ آئی نا؟ تو اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں۔ ایک اس کا معنی ہے پاک دامن عورتیں، وہ پاک دامن چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، وہ چاہے بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک معنی شادی شدہ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ پاک دامن، پاک دامن۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ 5 نمبر آیت میں فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کیا گیا ہے، اور تمہارے لیے ایمان والوں کی عورتوں سے بھی نکاح کرنا حلال ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کرنا حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والی عورتیں اور وہ اہل کتاب کی عورتیں پاک دامن ہونی چاہیے۔ وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ والمحصنات من الذین آمنوا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ وہ ایمان والوں کی جو پاک دامن عورتیں ہیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بدکار ہے اور جو زانیہ ہے وہ اہل ایمان کی ہو یا اہل کتاب کی ہو، دونوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، دونوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں کتنے معنی ہو گئے محصنات کے؟ ایک معنی ہو گیا شادی شدہ اور دوسرا معنی پاک دامن،
اور تیسرا اس کا ایک اور معنی ہے، وہ ہے یعنی آزاد عورتیں۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ آزاد عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ عورتیں جو آزاد ہیں ان کی یہ سزا ہے، اور جو عورتیں لونڈیاں ہیں یا جو مرد غلام ہیں ان کی سزا آزاد مرد اور آزاد عورت کی سزا سے نصف ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایک معنی ہو گیا شادی شدہ، دوسرا معنی ہو گیا آزاد، اور تیسرا معنی کیا ہو گیا؟ پاک دامن۔ یہ تین معانی ہیں محصنات کے۔ اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کے جو تہمت لگا دیتے ہیں المحصنات، محصنات پر، تو یہاں محصنات کا معنی کون سا کیا جائے گا؟ پاک دامن عورتوں پر۔ اگر ہم معنی کریں کہ شادی شدہ عورتوں پر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر شادی شدہ پر تہمت لگانا جائز ہے۔ اگر ہم اس کا معنی کریں کہ آزاد عورتوں پر تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ لونڈیوں پر تہمت لگانا جائز ہے۔ نہیں، یہاں معنی کیا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگا دیتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے۔ کتنے گواہ نہیں لاتے؟ 4۔ اچھا میرے بھائیو، یہاں تہمت سے کون سی تہمت مراد ہے؟ کسی پر زنا اور بدکاری کی تہمت لگانا، یہاں یہ تہمت مراد ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی پر یہ تہمت لگا دیتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے جی ڈاکہ مارا ہے، یا اس نے یہ جرم کیا ہے یا یہ جرم، اگر وہ کسی پر یہ ناجائز تہمت لگا دیتا ہے چوری کرنے کی، ڈاکہ مارنے کی، تو میرے بھائیوں یہ جو تہمت ہے اس کی سزا 80 کوڑے نہیں ہے۔ یہ 80 کوڑے کس تہمت کی سزا ہے؟ جس کا تعلق بدکاری کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ اس تہمت کی سزا نہیں کہ اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے جس نے چوری کی ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی، اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا کہ اس نے تہمت لگائی ہے، تو میرے پیارے بھائیوں ان کی سزا پھر وہ وقت کا قاضی اور جج اپنے پاس سے متعین کرے گا کہ اس کو اتنے کوڑے لگاؤ، یا اس کو اتنی دیر قید کر دو، یا اس کو اتنا جرمانہ، وہ اپنی ثواب دید پر پھر اس کو ثواب یعنی کہ سزا دے گا۔ اس کی سزا 80 کوڑے نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ تو والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگا دیتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، تو فرمایا پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے۔ اگر کسی آدمی نے کسی مرد عورت کو کسی غیر حالت میں اپنی آنکھوں سے کسی نازیبا حالت میں دیکھا ہے، اور اس نے واقعتاً دیکھا ہے کہ یہ ایک غلط عمل میں مصروف ہے، اسلام کہتا ہے اگر وہ اکیلا ہے دیکھنے والا وہ اپنی زبان نہ کھولے، پھر وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا، یعنی اس کو 100% اپنی آنکھوں سے ایک چیز کام دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، اس کو ایک یعنی 100/100 کا بھی شک نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ دیکھنے والا ایک ہے، اسلام کہتا ہے وہ زبان اپنی نہیں کھولے گا۔ ہاں اگر 2 ہیں تو بھی زبان نہیں کھولیں گے، اگر 3 ہیں تو بھی زبان نہیں کھولیں گے۔ ہاں اگر 4 افراد ایک مرد اور عورت کو کسی غلط حالت میں دیکھتے ہیں، اب اسلام ان کو اجازت دیتا ہے کہ اب تم زبان کھولو، اب تم ان کے خلاف گواہی دو۔ جب 4 گواہیاں موجود ہوں گی اور 4 گواہ پیش ہو جائیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو، اس مرد کو ایک غلط حالت میں دیکھا ہے، تو اب میرے بھائیوں ان کے اوپر حد لگے گی۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور اگر ان کے
پاس 4 گواہ مکمل نہیں ہیں، یہ ایک آدمی گواہی دے رہا ہے یا 2 دے رہے ہیں یا 3 دے رہے ہیں، تو پھر وہ بچ جائیں گے، سزا ان کو ملے گی، پھر وہ بچ جائیں گے، سزا کن کو ملے گی؟ ان کو ملے گی جن کے پاس 4 کا نصاب پورا نہیں تھا، 4 کا نصاب پورا، لیکن انہوں نے زبان کھول دی، حالانکہ یہ 100% سچے ہیں، یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کو سزا ملے گی۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تم پورے 4 نہیں تھے تو تم اپنی زبان بند رکھتے، تم اپنی زبان، اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ کم از کم معاشرہ بے حیائی اور فحاشی کی باتوں سے بھی محفوظ رہے، یعنی ایک بے حیائی کی اشاعت اور اس کی نشر و اشاعت بھی نہ ہو۔ بات سمجھے نا میری بھائی؟ جب ایک بندہ ایک آدمی مرد کو عورت کو غلط حالت میں دے کر شور ڈال دے گا، وہ تو ایک بات کی بات ہے نا کہ وہ آگے اپنی صفائی پیش کریں گے، وہ انکار کریں گے، جو بھی ہوگا، لیکن معاشرے کے اندر بات تو پھیل جائے گی۔ اسلام کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں، اگر 4 ہیں اس کا مطلب ہے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ زنا کر رہے تھے اور دیدہ دلیری کے ساتھ وہ اس برائی میں ملوث تھے کہ جن کو دیکھنے والے 4 ہیں، اس کا مطلب کہ وہ بڑے ہی کے یعنی دور کے وہ ایک گمراہ قسم کے لوگ ہیں، لہذا اب ان کو سزا ملنی چاہیے، اب ان کے اوپر حد لگنی چاہیے۔ غیر شادی شدہ 100 کوڑے اور شادی شدہ، لیکن یہ سزا کون دے گا؟ یہ سزا کون دے گا؟ یہ سزا حکومت دے گی، ایسا نہیں کہ گاؤں کا چودھری فیصلہ کر دے یا محلے کا کوئی کونسلر فیصلہ کر دے یا علاقے کا کوئی ایم پی یہ سزا پکڑو جی ان کو رجم کرو، نہ، یہ سزا سنانا اور اس کو لاگو کرنا یہ حکومت کا کام ہے، یہ انڈیویجولی انفرادی طور پر اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا، اگر نافذ کریں گے تو معاشرے میں فتنہ پیدا ہوگا، معاشرے میں کیا ہوگا؟ فتنہ پیدا ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد یا وہ عورتیں جو کسی مرد پر یا کسی عورت پر وہ تہمت لگا دیتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے لیے 3 حکم جاری فرمائے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ فرمایا فجلدو، ان کو کوڑے لگاؤ۔ کتنے کوڑے لگاؤ؟ 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے ان کو لگاؤ۔ فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کے بعد پھر تم نے ان کی کبھی گواہی بھی قبول نہیں کرنی۔ اس کا معنی کہ وہ اب مردود الشہادہ ہو چکے ہیں، اب ان کی گواہی کسی بھی کیس میں، کسی مقدمے میں آئندہ نہیں قبول ہوگی۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ ایک دوسری ان کے لیے سزا ہے۔ اور تیسری اللہ نے ان کے لیے کیا بات ارشاد فرمائی؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، وہ اللہ کے ہاں بھی فاسق ہیں اور عند الناس بھی فاسق ہیں، یعنی وہ عند اللہ اور عند الناس دونوں کے ہاں ان کو فاسق سمجھا جائے گا۔ تو اللہ نے کتنی ان کے لیے سزائیں بیان کی۔ پہلی سزا 80 کوڑے، دوسری سزا آئندہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور تیسری سزا کہ یہ لوگ اللہ اور لوگوں کے ہاں یہ فاسق سمجھے جائیں گے، گناہگار سمجھے جائیں گے۔ اور اسی سورت کی ایک 23 نمبر آیت ہے
وہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں ملعون قرار پاتے ہیں، یعنی یہ لوگ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہیں۔ اور آگے اللہ نے ایک بات فرمائی، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر توبہ کیے بغیر یہ مر جائیں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو 3 باتیں یہاں ہو گئی، 2 باتیں وہاں ہو گئی، یہ 5 باتیں۔ فرمایا 80 کوڑے لگاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو۔ تیسری بات یہ لوگ فاسق ہیں۔ چوتھی بات کہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ اور 5ویں بات کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کی سزا جہنم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کن کی بات بیان کر رہے ہیں؟ تہمت لگانے والا۔ تو فرمایا کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، اب انہوں نے وہ گندی عادت چھوڑ دی لوگوں پر تہمت لگانے والی، بہتان لگانے والی۔ اب آئندہ زندگی ان کی اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ اب وہ کبھی کسی پر تہمت نہیں لگاتے، بہتان نہیں لگاتے۔ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اپنے آپ کو بدل لیا ہے، اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بھی بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ ان کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک آدمی دیکھیں، ایک آدمی اس نے تہمت لگائی اور اس کا جرم ثابت ہو گیا، اور اس پر جو جرم ہے وہ سارا ثابت ہو گیا کہ اس نے تہمت لگائی ہے۔ اب بعد میں جب وہ پکڑا گیا، اس کے لیے سزا بھی جاری ہو گئی کہ 80 کوڑے اس کو لگاؤ۔ اب وہ کہے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، آئندہ کبھی تہمت نہیں لگاؤں گا۔ اب وہ توبہ کرے تو اب اس کے توبہ کرنے کے دعوے کے ساتھ اب اس کے وہ 80 کوڑے معاف نہیں ہوں گے۔ اب وہ 80 کوڑے معاف نہیں ہوں گے۔ کیوں بھی بات سمجھے نا؟ وہ کوڑے لگیں گے اس کو۔ اب جتنا مرضی شور مچاتا رہے، نہیں جی نہیں، میں نے توبہ کر لی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، میں بڑی اللہ کے ساتھ آہوزاری کی ہے، وہ جو مرضی کہتا رہے، لیکن اب اس کو 80 کوڑے لگیں گے ہی لگیں گے۔ ہاں البتہ بعد کی زندگی ان کی دیکھی جائے گی۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو پھر ان کی آئندہ مقدمات میں گواہی قبول کر لی جائے گی، اور ان کو فاسق و فاجر معاشرے میں نہیں سمجھا جائے گا اگر وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ اسلام نے کہا ہے، لیکن کوڑے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو پکڑا، تو جب پکڑا نا تو اس وقت وہ کافر تھا، قیدی تھا نا، قیدی پکڑا گیا، جنگ میں قیدی بن گیا تو وہ کافر تھا۔ تو جب مسلمان اس کو باندھ کر مدینے میں لائے تو اب وہ کہنے لگا جی میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اب میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، اور وہ جو میرا فدیہ وغیرہ ہے وہ نہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام قبول کرنے کی بات تو اگر اس وقت کرتا جب تو اپنے آپ کا پوری طرح مالک تھا تو اس وقت تیرا یہ اسلام قبول کرنا تجھے فائدہ دیتا، لیکن اب تو اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ اب تیرے جسم کا مالک کون ہے؟ اب تو ہم تیرے مالک ہیں، اب تو ہمارا غلام ہے، ہم تیرے مالک ہیں۔
لہذا اب تو جتنا مرضی شور مچا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے فدیہ تجھے دینا پڑے گا، فدیہ دے کر تجھے آزاد ہونا ہوگا، بغیر فدیے کے اب تو آزاد نہیں ہو۔ بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ایک مجرم جب جرم میں پکڑا جائے تو اب اس کے اوپر سزا لاگو ہوگی، وہ جتنا مرضی شور مچائے، جی میری توبہ، جی میں توبہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان دو آیتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ کسی پاک دامن عورت پر یا کسی پاک دامن مرد پر تہمت لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہم تو اس کو سمجھتے کچھ نہیں۔ خاندانوں کے اندر، برادریوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں ایک دوسروں کی لڑکیوں پر، عورتوں پر یہ تہمت لگا دینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور ہم اس کو اپنی ذہانت سمجھتے ہیں۔ اس کا سکینڈل بنا دینا، سارے معاشرے میں، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، پوری برادری میں کسی کو بدنام کر کے رکھ دینا، آج اس کو میرے بھائیوں ہمارے ہاں جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ اپنے آپ کو 7 ان گناہوں سے بچاؤ کہ جو تباہ کر دینے والے گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی وہ کون سے گناہ ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا ان میں سے سب سے پہلا گناہ وہ ہے شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کے جو یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، وہ اللہ کے سوا اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں ثابت کرنا، میرے بھائیوں اس کو شرک کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا، یہ اکبر الکبائر گناہ ہے، اکبر الکبائر۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، یا وہ کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، یا وہ اللہ کے سوا کسی اور کو وہ کرنی بننی والا سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو داتا، گنج بخش، فیض عالم یا غریب نواز، بندہ پرور، لجپال سمجھتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو غوث یا غوث الاعظم سمجھتا ہے، میرے پیارے بھائیوں یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، اور یہ بہت بڑا شرک ہے، اور شرک اتنا نامراد گناہ ہے کہ جس کی موت شرک پر آ گئی اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہے، یا نبی کا باپ ہے، یا نبی کی بیوی ہے، یا نبی کا کوئی چاچا یا تایا، اللہ اسے نہیں معاف کرے گا جس کی موت شرک پر آ۔ دوسرا گناہ آپ نے فرمایا جادو کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جادو کرنا، جادو کروانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، اور جادو کا توڑ جادو کے ساتھ کرنا، یہ سارا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کہا ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ فرمایا یہ کفر والا کام، جادو والا کام، یہ تو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، یہ تو ان شیطانوں نے کیا تھا کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تیسرا گناہ کسی کو ناحق قتل کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا تباہ کر دینے والا گناہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور چوتھا گناہ وہ ہے سود کھانا، سود کھانا، سود کھلانا، سود کی رقم لکھنا اور اس پر گواہ بننا، یہ سارے جرم میں برابر کے شریک۔ تو جس طرح ایک
مجرم جرم کر کے مجرم بنتا ہے تو اس کا جو سہولت کار ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا مجرم گردانا جاتا ہے۔ سود کھانے والا تو چلو ہو گیا نا مجرم کہ سود کھا رہا ہے، کھلانے والا بھی مجرم ہو گیا، لیکن وہ لکھنے والا، گواہ بننے والا، وہ کیوں مجرم بن گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے ان دونوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، سہولت پیدا کی ہے۔ اور پانچواں گناہ وہ ہے کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنا۔ فرمایا جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور چھٹا گناہ ہے وہ ہے کہ میدان جہاد سے بھاگ جانا، دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہے، جنگ ہو رہی ہے، معرکہ جاری ہے، اور ایک آدمی وہاں سے بزدلی دکھاتا ہوا میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 تباہ کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا، اس لیے کہ جب ایک آدمی بزدلی دکھا کر میدان چھوڑ کر بھاگے گا وہ باقی مجاہدین کے بھی حوصلے توڑے گا، وہ باقی مجاہدین کے لیے بھی حوصلے توڑے گا، وہ ان کی حوصلہ شکنی کا سبب بنے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے 7واں گناہ جو بیان کیا وہ کیا؟ فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور مومن غافل بھولی بالی اور بالکل پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگا دینا، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور تباہ کر دینے والا گناہ ہے۔ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے اوپر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے تہمت لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ زینب سے پوچھا، فرمایا زینب آپ مجھے کچھ بتائیں، میں بڑا کنفیوز ہوں اس معاملے میں، باتیں دائیں بائیں سے سن رہا ہوں، تو مجھے آپ بتائیں، کوئی آپ مجھے رہنمائی کریں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ پوچھ بتاتی ہیں، اللہ کے نبی میں یعنی زیادہ نہیں جانتی، میں تو ان کے بارے میں اچھا گمان کرتی ہوں، میرے نزدیک تو سیدہ عائشہ ایک بہت اچھی خاتون ہے، البتہ سیدہ بریرہ جو ہے نا وہ گھر میں زیادہ رہتی ہیں، وہ گھر کے ان کی نشست و برخاست زیادہ دیکھتی ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ بریرہ سے پوچھیں، وہ ان کے گھر میں لونڈی اور ملازمہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بریرہ کو، رضی اللہ، آپ بتائیں کہ عائشہ کے اندر کوئی معاملہ آپ نے دیکھا ہو؟ تو بریرہ کیا کہتی ہیں، اللہ کے رسول وہ تو اتنی بولی بالی